اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ اس نعمت سے نواز دیتا ہے، گویا کہ وہ بندہ دنیا کی خوبصورتی عطا کر دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ اولاد یہ دنیا کی زینت ہے، یہ دنیا کی خوبصورتی ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے اس دنیا کی زینت اور خوبصورتی کا سوال اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے برگزیدہ انبیاء اور نبیوں اور رسولوں نے بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ سے کرتے بھی رہے ہیں۔ لیکن میرے اور آپ کے لیے اہم ترین معاملہ اولاد کے مل جانے کے بعد یہ ہے کہ اولاد کی صحیح معنوں میں انسان قرآن اور سنت کے مطابق تربیت کرے۔ مگر آپ اگر اپنے معاشرے پہ نظر دوڑائیں، بہت سارے احباب آپ کو ایسے ملیں گے جن کی توجہ اپنی اولاد کی تربیت اور ان کی تعلیم کے اوپر نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے دیہاتوں میں، ہمارے گھروں میں کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے، کسی کا مال لوٹ لیا جائے، کسی کی چوری ہو جائے، کسی کی ڈکیتی ہو جائے، آپ وہ خبر نیوز پیپر پر پڑھ لیں، آپ کسی ٹی وی چینل پہ دیکھ لیں، یا آپ براہ راست اس کا مشاہدہ کریں، لا محالہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ اور یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ ہمارے سامنے اگر کسی کا مال لوٹ لیا گیا ہے، کسی کی ڈکیتی کر کے اس کا جو مال متاع ہے وہ حاصل کر لیا گیا ہے، چھین لیا گیا ہے، یقیناً نقصان ہے، اور یہ فطرت میں شامل ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی کو اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ اس کا نقصان ہوا ہے۔ لیکن اس سے بڑا ایک نقصان جو ہمارے معاشرے میں کیا جا رہا ہے لیکن کسی کو وہ نقصان نظر نہیں آتا، اور وہ نقصان کیا ہے کہ شیطان آج کے اس معاشرے میں ہماری اولاد کا ایمان لوٹ رہا ہے، کھلے عام ان کو بے حیا بنا کر کے شرم و حیا سے عاری کر رہا ہے، شرم و حیا ان سے چھین رہا ہے، اخلاقی گراوٹ میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ اس پر من حیث القوم سوچنے کی ضرورت تھی، لیکن اس پر کوئی لاہ عمل نہیں ہے، اس پر کوئی تدبر تفکر نہیں کیا جاتا۔ اصل نقصان تو یہ ہے، اگر اولاد ایک بار راہ راست سے ہٹ گئی، شیطان کی نیا پہ چڑھ گئی، بے حیا بن گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ ہماری اولاد اگر خراب ہو رہی ہے تو یہ نسل در نسل چلتے چلتے قیامت تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گی۔ لیکن آج ہم نے اگر اپنی اولاد کی تربیت کو اچھے انداز میں کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نسل در نسل تربیت چلے گی، اور یہ ساری کی ساری اولاد میرے اور آپ کے لیے ایک بہترین صدقہ جاریہ بنے گی۔ لہذا ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دینی ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو کتنا ٹائم دیا ہے، اپنی اولاد کو کتنا وقت دیا ہے، ان کی تربیت میں، ان کی تعلیم میں، ان کے تعلم میں ہم نے کتنا اپنے آپ کو پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ اس سلسلے میں ابتدائی طور پر آپ یہ بات جان لیں کہ اولاد کی تربیت میں سب سے پہلا عنصر جو والدین کو ادا کرنا چاہیے اور جس کے بارے میں والدین کو خیال رکھنا چاہیے، وہ ہے والدین کا نرم مزاج اور والدین کی نرم تربیت۔ نرم لہجہ ہوگا، نرم انداز ہوگا، نرم زبان ہوگی، پولائٹ لہجہ ہوگا، تو اس سے اولاد بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، اور وہ چیز جو مہینوں میں پک کرتی ہے اولاد دنوں میں وہ چیز پک کرنا شروع کر دیتی ہے۔ نرمی سے، اخلاق سے، پیار سے
علیحدگی سے سمجھانے سے اولاد کی صلاحیتوں میں نکھار پیدا ہوتا ہے. لیکن یہی کردار اگر والدین مار پیٹ سے ادا کرنا شروع کر دیں اور معاشرہ اور محلے کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ اور تکلیف کے ساتھ دینا شروع کر دیں تو اولاد بجائے اس کے کہ اس کی صلاحیتوں میں بہتری آئے، اولاد کی صلاحیتوں میں بگاڑ آنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے. بہت ایسے کم والدین ہیں جو اپنی اولاد کے بارے میں سنسیئر ہوتے ہیں اور صحیح معنوں میں ان کی تعلیم اور تربیت کے بارے میں توجہ دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات بڑے ہی اچھے انداز میں معلوم ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مزاج کے لحاظ سے، اپنے کردار کے لحاظ سے، اپنی زبان کے لحاظ سے، حضور اپنے لہجے کے لحاظ سے، اپنے دل کے لحاظ سے انتہائی زیادہ نرم مزاج تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ کردار پیش کرنا کہ ہر وقت ڈانٹتے رہنا، ہر وقت بے عزتی کرتے رہنا، ہر وقت مارتے اور پیٹتے رہنا، اس سے اولاد کی جو تربیت ہوتی ہے یہ بالکل کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتی. الٹا بگاڑ پیدا ہوتا ہے اولاد کے اندر. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نرم مزاجی کے ساتھ بچوں کے ساتھ پیش آتے، محبت اور پیار کیا کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات معروف ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم الناس بالصبیان والعیال. اللہ کے نبی علیہ السلام ساری کائنات سے بڑھ کر بچوں کے ساتھ اور اپنی بیویوں کے ساتھ نرم مزاج ہوا کرتے تھے، اچھے انداز میں پیش آیا کرتے تھے. بلکہ خادم رسول سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی کو لیں تو اس سے یہ بات مزید واضح ہو جاتی ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے نواسوں کے ساتھ اتنا پیار کرتے کہ فرماتے میں نے آج تک اتنا پیار کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا. حضور ان کو جھولی میں بٹھا لیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کان میں اذان دیتے. حسن درجے کی روایت سے یہ بات معروف ہے. اسی طرح سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع صبیا فی حجرہ یحنکہ فبال علی فدعا بماء فاتبعہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا جس کو گڑتی دینی تھی. آپ نے اس کو اپنی گود میں بٹھایا اور اس بچے نے پیشاب کر دی. حدیث کے الفاظ ہیں کہ بچے نے پیشاب کیا تو نبی علیہ السلام نے مارا نہیں، آپ نے اسے تکلیف نہیں دی، آپ نے اسے گڑتی دی، آرام سے بچہ اٹھایا، پانی منگوایا، جہاں پر بچے نے پیشاب کیا تھا نبی علیہ السلام نے پانی بہا دیا. ہمارے ہاں بچہ ہماری جھولی میں پیشاب کر دے، بچے کی بھی شامت آ جاتی ہے، اس کی ماں کی بھی شامت آ جاتی ہے. یہ ہمارا کردار گھروں میں کیسا ہوتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے تو اپنے، غیروں کے بچوں کے ساتھ بھی آپ علیہ السلام کا رویہ انداز پولائٹ ہوا کرتا تھا. بلکہ ہمارے ہاں عمومی طور پر بچوں سے ملاقات کے وقت سلام نہیں کیا جاتا. وہ جو سمائل بڑوں کو دیتے ہیں، وہ جو محبت پیار بڑوں میں بانٹتے ہیں، عام طور پر بچوں کے ساتھ ملاقات کے وقت ہم یہ اس چیز کی ادائیگی نہیں کر پا رہے ہوتے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت کا آپ مطالعہ کریں تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یزور الانصار ویسلم علی صبیانہم ویمسح رؤوسہم. اللہ کے نبی علیہ السلام مدینے میں باہر نکلتے، انصار کے بچوں کے ساتھ ملاقات کرتے وقت حضور سلام کیا کرتے تھے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ چھوٹے ہیں میں ان کو کیوں سلام کروں، حق ان کا ہے میرا نہیں ہے. نہیں، یہ اخلاق ہے، یہ آپ کی سیرت ہے، یہ آپ کی تربیت ہے کہ آپ کے بچے اگر آپ کو سلام نہیں کر رہے تو آپ اپنے کردار سے پیش کریں کہ بیٹا اگر تم بھول گئے ہو تو میں تو نہیں بھول رہا. تو یہاں پر تربیت کی بجائے الٹا کام ہو جاتا ہے، وہ سلام نہیں کیتا تو میں کیوں سلام کراں بھائی، مینوں ثواب دی کوئی زیادہ ضرورت ہے. اس قسم کے الفاظ ہماری زبانوں پر زد عام ہوتے ہیں.
اللہ کے نبی علیہ السلام بچوں سے ملتے، ملاقات کرتے، حضور سلام کرتے، اور حدیث کے الفاظ ہیں آپ علیہ السلام ان کے سر پر پیار پھیرتے، بوسہ دیتے. اس قدر اللہ کے نبی علیہ السلام بچوں کے ساتھ انس اور محبت کے ساتھ رہا کرتے تھے. یہ کردار ایز اے والد، ایز اے ماں، ایز اے بھائی، یہ اگر کردار ادا کیا جائے گا ہر گھر میں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے بچوں کی تربیت میں کسی لحاظ سے بھی کمی ہو جائے. بلکہ اگر کوئی شخص ہمارے معاشرے کے اندر اولاد کے ساتھ نرم لہجہ، نرم تربیت، نرم مزاج نہیں رکھے گا تو اس سے معاشرے کے اندر ایک انارکی سی پھیلے گی. معاشرے کے اندر اولاد کی تربیت میں بگاڑ پیدا ہوگا، اور نہ صرف بگاڑ پیدا ہوگا بلکہ وہ شخص جو اپنے بچوں کے ساتھ نرم مزاجی کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایسے بندے کا امت محمدیہ کے ساتھ تعلق ہی نہیں رہتا. حضور کی یہ حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا. بات بات پہ جوتا اٹھا لے، سر پہ مارنا شروع کر دے، بات بات پہ بچوں کو سزا دینا شروع کر دے، ہر مجلس میں، لوگوں کے سامنے، ہر چوک چوراہے میں لوگوں کے سامنے بچوں کو ڈانٹ پہ لانا شروع کر دے. یہ کوئی تربیت والا معاملہ نہیں ہے. اس سے تربیت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس میں بچے خرابی کی طرف جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حدیث آتی ہے، جاء عربی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال تقبلون الصبیان. ایک بدو شخص نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور حضور کو دیکھتا ہے کہ حضور بچوں کو بوسہ دے رہے ہیں، آپ ان کو پیار دے رہے ہیں، اور آ کر کہتے ہیں حضور آپ بچوں کو چومتے بھی ہیں، آپ بچوں سے پیار کرتے ہیں، میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں نے آج تک کسی کو پیار نہیں دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من لا یرحم ولا یرحم، جو کسی پہ رحم نہیں کرتا وہ مت امید رکھے کہ آسمان والا میرے اوپر رحم کرے. جو بچوں پہ رحم نہیں کرتا آسمان والا بھی اس پہ رحم نہیں کرتا. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، ایک اور راوی آیا اور اس نے کہا کہ میں نے تو یہ کام کبھی نہیں کیا، میں نے تو بچوں سے پیار کبھی نہیں کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او املک لک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ، اس پر میں کیا کر سکتا ہوں اگر اللہ نے تیرے دل سے نرمی کو چھین لیا تھا. تیرے دل کو اگر اللہ نے سخت کر دیا ہے تو اس پہ میرا کیا قصور ہے؟ تو نہیں بوسہ دیتا بچوں کو. ذرا اس حدیث کی روح سے ہر والد، ہر بھائی اپنے گریبان کا جائزہ لے کہ ہم بچوں کے ساتھ کتنا پیار اور محبت کرتے ہیں. آج کے معاشرے میں یہ المیہ ہے، میں بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ والدین میں اور بچوں میں ایک ڈسٹنس ہے، ایک بہت بڑا فاصلہ ہے، ایک گیپ آ رہا ہے کہ وہ بچے جن کو اپنے والد کو بہترین دوست بنانا چاہیے تھا، آج وہ بچے اپنے والدین سے ڈر رہے ہیں، فاصلہ رکھتے ہیں، گیپ رکھتے ہیں، وہ اوروں کو دوست بناتے ہیں. آپ کا بیٹا دوستوں کے ساتھ ہوٹلنگ کرتا ہے، ان کی دعوتیں کرتا ہے، آپ اس کے اچھے دوست کیوں نہیں بنتے؟ وہ آپ کی دعوتیں کیوں نہیں کرتا؟ اس میں کردار تو ہونا چاہیے والدین کا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف بچوں کو بوسہ دیتے تھے بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سونگا کرتے تھے. آپ ان کی خوشبو کو، ان کی راحت کو، ان کے سکون کو محسوس کیا کرتے تھے. آپ اپنی جھولی میں بٹھا لیا کرتے تھے. اور اسی پر اکتفا نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام بچوں کے مزاج کے مطابق بچوں کے ساتھ مزاح بھی کیا کرتے تھے، ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے. ہمارے گھروں میں کئی ایسے کردار آپ کو نظر آئیں گے جو مہینہ مہینہ گھروں میں مسکراتے ہی نہیں. ماتھے پر تیوڑی ہوتی ہے، ایک سیریس کردار وہ اپنے گھر میں پیش کرتے ہیں، نہ خود مسکراتے ہیں نہ اپنے بچوں کو مسکراہٹ دیتے ہیں. جبکہ مسکراہٹ یہ بیماریوں کا علاج صرف میڈیسن میں نہیں ہے. اگر آپ اس کے بارے میں تفصیل پڑھیں تو انسان کو مسکرانے کی وجہ سے بھی انسان کے جسم میں فرد، سکون اور چین محسوس ہوتا ہے، اور اس سے بھی انسان کی بہت ساری بیماریاں اور ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں.
اور مسکرانا تو ویسے بھی عبادت ہے، یہ تو ویسے بھی صدقہ ہے، جس کو آج ہم نے بالکل پسے پش ڈال دیا اور چھوڑ دیا۔ تو یہ تمام کی تمام احادیث سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اولاد کی تربیت سے پہلے پہلے ہم نے اپنے مزاج سے جو سختی ہے، جو ترش روی ہے، جو تند مزاج ہے، اور ہر وقت بات بات پہ لڑائی اور جھگڑا اور گالی اور گلوچ گھروں میں نکالنا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو، اپنے رویے کو سب سے پہلے دور کرنا۔ ہر وقت بچوں کا خون چوستے رہنا اور ایک بھیڑیے جیسا کردار گھروں میں پیش کرنا، اس سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم سٹیپ اٹھائیں گے نا بچوں کی تربیت کے حوالے سے، تو ہم اچھے انداز میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نرم مزاجی لائیں، طبیعتوں میں ایک سکون سا لائیں، اپنے مزاج کے اندر تحمل پیدا کریں۔ اس کے بعد اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں آپ تھوڑا سا سوچنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے کردار میں، آپ کی بات میں، آپ کی گفتگو میں، آپ کی نصیحت میں اللہ تعالیٰ آٹومیٹیکلی ہی بہت سارے فوائد رکھ دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مشہور مثال ہے کہ ایک بلڈنگ بنانی ہو، ایک عمارت بنانی ہو، اس عمارت کا بنیادی کردار اس کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اگر بنیاد مضبوط ہے تو وہ بلڈنگ اگر آسمانوں کو چھو جائے تو وہ بلڈنگ گرتی نہیں ہے، لیکن بنیاد اگر کمزور ہوگی اور آپ ایک منزل بھی بنائیں تو ہر وقت یہی خطرہ ہوگا، ابھی بلڈنگ گر جائے گی۔ جس طرح ایک بلند عمارت کی اندر اس کی بنیاد کا کردار ہوتا ہے، اسی طرح اولاد کی تربیت میں سب سے پہلے کردار اس کے والدین کا ہوتا ہے۔ ان کا مزاج کیسا ہے، ان کی تربیت کیسی ہے، جیسا والدین کا مزاج ہوگا اولاد ویسے ہی اڈاپٹ کرے گی۔ اور یہ مشہور مقولہ ہے کہ جو آپ کہتے ہیں اولاد وہ نہیں کرتی، جو آپ کر رہے ہوتے ہیں اولاد دراصل وہ کاپی کر رہی ہوتی ہے۔ اور ہم یہ تصور کریں کہ میں کچھ نہ کروں میری اولاد سب سے اچھی بن جائے، یہ بھول ہے، یہ وہم ہے کہ سفیدہ لا کے بندہ کہ اللہ امرود لا دے، اے نہیں کم ہونا۔ آپ جو بیج لگائیں گے آپ وہی بوئیں گے، آپ جو کام کریں گے اسی کا آپ کو پھل ملے گا نا۔ آپ خود نماز نہیں پڑھیں اور توقع یہ رکھیں کہ میرا بیٹا 5 وقت جا کے نماز پڑھے گا، یہ بعید ہے۔ اللہ اسے ہدایت دے دے لیکن بہت کم ہے کام۔ اللہ اکبر۔ 3 سے 4 چیزیں میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا اولاد کی تربیت کے بارے سے۔ اگر آپ ان چیزوں کو توجہ کے ساتھ سن لیں اور اس پر آپ کام کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہم اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کے اندر ہم کافی حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ خلوص دل کے ساتھ بچوں کو اللہ کی راہ میں وقف کرنا سیکھیں۔ اولاد کی تربیت میں جو بنیادی کردار ہوتا ہے وہ والدین کا ہوتا ہے، اور والدین کا بھی تب ہوتا ہے جب والدین خلوص نیت کے ساتھ اپنی اولاد کے لیے دین کو مقدم کریں گے۔ دین پرائرٹی بنیادوں پر رکھیں گے تو کامیابی ہے۔ ہم نے دین کو تو سائڈ پہ لگا دیا ہے نا، ہم نے اولاد کے لیے جو ترجیح بنیادوں پر چیز رکھی ہے وہ دنیا ہے، وہ تنخواہ ہے، وہ کوٹھی ہے، وہ کار بنگلہ دکان اور تجارت اور عہدہ ہے۔ ہم نے بچوں کو نشئی بنا دیا ہے۔ ماں ہے تو وہ بھی پیسے کی بھوکی ہے، باپ ہے تو وہ بھی پیسوں کا نشئی ہے۔ 2 نشئیوں کی جب شادی ہوگی تو مجھے بتاؤ گھر کے اندر ماحول کیسا ہوگا؟ نشہ صرف وہ چرس کا نہیں ہوتا، افیم کا نہیں ہوتا، شراب کا نہیں ہوتا، یہ پیسوں کا بھی نشہ ہے۔ اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعس عبد الدینار والدرہم، پیسے کا پتر ہلاک ہو گیا جو ہر وقت پیسہ 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 کرتا رہتا ہے۔ یہ پیسے کے چکر میں جن والدین نے اپنی اولاد کو دین سے دور رکھا ہے وہ کبھی بھی اپنی اولاد کو تربیت نہیں دے سکتے۔ اولاد کو تربیت دینے میں بنیادی کردار تب والدین کا ہوتا ہے جب اولاد کے لیے والدین اس کے دین کو مقدم کرتے ہیں، ترجیح بنیادوں پر رکھتے ہیں، اور اولاد کو خلوص دل کے ساتھ دین کے لیے وقف کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو نہ صرف ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے گا بلکہ دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی کا بھی ایک زینہ بنائے گا۔ شرط یہ ہے
کہ والدین اولاد کے لیے مخلص ہو جائیں اور ان کو دین کے لیے وقف کر دیں. یہ نہ کہ میں بچے کو اگر دین کے لیے وقف کر دوں گا اور دین کو اس کی ترجیح بنیادوں پر رکھوں گا تو ہم کھائیں گے کہاں سے, ہم پئیں گے کہاں سے, ہمارے گھر کا کیا حال ہوگا. یہ ساری وہ کفریہ باتیں ہیں جو شیطان انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے. کھائیں گے کہاں سے, یہ سارا بات اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لحاظ سے اگر آپ اپنی تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو سب سے پہلا اور بنیادی کردار اگر کسی والد کا ملے گا کہ جس نے اپنی اولاد کے لیے دین کو مقدم کیا تو وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کو ملے گا کہ اپنے بچے کو بے آب و گیا سرزمین میں, جنگل کے اندر, بیت اللہ کے قرب میں چھوڑ کر صرف اس لیے آگے ربنا لیقیموا الصلاۃ, اے اللہ یہاں پر کوئی انسان نام کی چیز نہیں ہے, کوئی چرند پرند نہیں ہے, کوئی آبادی نہیں ہے, کوئی محلہ نہیں ہے. اے اللہ میں اپنے بچے کو یہاں پر اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں ربنا لیقیموا الصلاۃ, اے اللہ تاکہ تیری نماز ادا کرے. اور وقت نے دیکھا کہ جب ابراہیم پیغمبر نے اپنے بچے کے لیے دین کو مقدم کیا اور آنے والے اوقات میں اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں نہ صرف ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب کیا بلکہ ان کے بیٹے کو بھی اللہ تعالیٰ نے وقت کا امام اور پیغمبر بنایا. شرط یہ ہے کہ والدین مخلص ہو جائیں اور اپنی اولاد کے لیے دین کو مقدم کرنا سیکھیں. اولاد کا مستقبل اسی دن سے ہی تاریخ میں چلا جانا شروع ہو جاتا ہے جس روز والدین اپنی اولاد کے لیے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اولاد کے لیے دنیا کو مقدم کرنا ہے. بچے کو بس دنیا 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 پڑھانی ہے, دین کا چاہے کک بھی نہ ہو, غسل چاہے اسے غسل نہ آتا ہو, دین کے جو مبادیات اور بنیادی اصول اور قواعد ہیں ان سے بھی وہ بچہ ناواقف ہوتا ہے. اور اولاد کے لیے والدین سوچ رہتے ہیں نہیں ہم اس سے دنیا حاصل کریں. اولاد نہیں ہے ڈنگر انہوں نے بنایا ہے کہ بس اس سے پیسہ لیتے جاؤ لیتے جاؤ لیتے جاؤ, کوئی بہتری نہیں اپنے لیے, کوئی فیوچر پلاننگ نہیں اپنی اولاد کے لیے, کوئی اس بار سوچ اور سمجھ سے بچار سے کام نہیں لیا جاتا کہ اس کی آخرت کے بھی معاملات ہیں, قیامت والے دن اس کے ساتھ کیا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ ذرا اپنی تاریخ کو پڑھیں, جن لوگوں نے اپنی اولاد کے لیے دین کو مقدم کیا اور اپنی اولاد کے لیے دین جیسی عظیم نعمت کو چھوڑ کے گئے, اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی ایسے لوگوں کو, ایسی اولادوں کو دنیا کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ناکام نہیں ہونے دیا. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں پڑھے, فوت ہوتے وقت چند درہم اپنے گھر میں چھوڑ کے جا رہے اور پوچھنے والے نے پوچھا عمر بن عبدالعزیز آپ کی اتنی اولاد ہے اور آپ چند درہم کے سوا اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی چھوڑ کے نہیں جا رہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کیا کہا تھا, فرمایا ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین, میرا والی اللہ تعالیٰ ہے, میں نیک ہوں, میری اولاد بھی نیک ہے, ہمارا جو کارساز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, ہمیں کبھی بھی ناکام نہیں ہونے دے رہا. مجھے امید ہے کہ میں نے بچوں کو دین سکھایا ہے, میں بچوں کے لیے دین چھوڑ کے جا رہا ہوں, دنیا چھوڑ کے نہیں جا رہا, اور میری اللہ تعالیٰ پر یہ امید اور یقین ہے کہ اللہ میری اولاد کو کبھی ناکام نہیں ہونے دے گا. آپ اپنی اولاد کے لیے دین کو مقدم کر دیں, یہ دنیا ناک کے بال رگڑتی بھی ان کے قدموں میں خود ہی آ جائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ ساری زندگی ہم دنیا 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 کرتے رہتے ہیں, پھر بھی ہمارے پاس دنیا نہیں آتی. کیوں؟ یہ انسان کے فاصلے پر چل رہی ہوتی ہے. آپ 4 قدم اس کی طرف بھاگتے ہیں, وہ 4 قدم اور آگے جاتی ہے. اور پھر وقت نے دیکھا وہ عمر بن عبدالعزیز جو اپنی اولاد کے لیے دین کو چھوڑ کے گیا, دنیا کچھ بھی چھوڑ کے نہیں گیا. وقت آنے پر جب جہادی قافلے جہاد کے لیے نکلا کرتے تھے تو عمر بن عبدالعزیز کا ایک ایک بیٹا 50 اونٹ جہاد کے میدان میں روانہ کیا کرتے. یہ اللہ تعالیٰ نے دیا. کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کہ ان کے والدین نے اپنی اولاد کے لیے دین کو مقدم کیا تھا, دین کو ترجیح بنیادوں پر رکھا تھا. ان کی تربیت کے لیے انہوں نے صحیح معنوں میں کاوش اور کوشش کی تھی. اللہ اکبر. تو یہ پہلا اصول ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے, ان کی اچھی تربیت کر سکیں, تو خدا کے لیے اپنی اولاد کے لیے دین کو مقدم کریں, دین کو ترجیح بنیادوں پر رکھیں, دین کے بارے میں ان سے پوچھا کریں, سوالات کیا کریں.
یہ نہیں ہے کہ سکول نہ جائیں تو ڈنڈا اٹھا لیں اور مسجد میں مہینہ نہ جائے تو کوئی پوچھ نہیں. یہ پوچھ پکڑ ہونی چاہیے. بلکہ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک بچے سے 25,000 روپیہ گم گیا. وہ ترجمہ کلاس میں پڑھا کرتا تھا اور ماں کو پتا چلا کہ میرا بیٹا اتنے دنوں سے ترجمہ کلاس میں نہیں جا سکا، اسی پریشانی کی بنیاد پر کہ 25,000 روپیہ اس کا گم گیا. اور اس کے والد کو پتا چلا اور اس کے والد نے بلایا اور کہا بیٹا مجھے پتا چلا ہے تو ترجمہ کلاس میں اتنے دنوں سے نہیں جا رہا. کہا ہاں ابا جان نہیں جا رہا، بس پیسے گم گئے اس پریشانی کی وجہ سے. کہا بیٹا مجھے 25,000 کے گم ہونے سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی مجھے تکلیف اس بات پر ہوئی ہے کہ تو نے اللہ کے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا. جب یہ کردار والدین میں ہوگا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اولاد اپنے والدین کے لیے اچھی صدقہ جاریہ نہ بنے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ پہلا اصول ہے کہ والدین اولاد کے لیے دین کو مقدم کریں اور دین کو ترجیح بنیادوں پر رکھیں. اور اسی طرح دوسرا اصول یہ ہے کہ والدین کا حق ہے کہ اپنی اولاد کے لیے پل پل میں خیر کی، بھلائی کی اور نصرت کی دعائیں کیا کریں. کیونکہ والدین کی جو دعائیں ہوتی ہیں نا اپنی اولاد کے لیے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوتی. اور والدین کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ رد بھی نہیں کرتا، والدین کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اور اس سلسلے میں اگر آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کردار کو پڑھیں اور دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے مقامات سے، عہدوں سے نوازا ہوا تھا. اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں، جب بھی ابراہیم پیغمبر نے دعا کی اپنے لیے، ساتھ اپنی اولاد کے لیے ضرور دعا کی. اے اللہ جو تو نے مجھے نیکیاں عطا کی ہیں، توفیق دی ہے، یہی نیکیاں میری اولاد میں بھی ٹرانسفر کر دے. اے اللہ یہی تربیت میں اپنی اولاد میں، اپنی آنے والی نسلوں میں چاہتا ہوں. آپ جب بھی دعا کریں اپنے لیے، وہاں پر آپ کو ضرور اپنی اولاد کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے. اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کو دیکھیں اور اسی طرح آپ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے لیے بھی دعائیں کیا کرتے ہیں. نہ صرف اپنی اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، بلکہ غیروں کے بچوں کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں خیر کیا کرتے ہیں. غربت کا ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے. عیب یہ ہے کہ آپ غریب ہیں لیکن اس کے باوجود آپ بے دین ہیں. بے دین ہونا اصل عیب ہے. ہمارے یہاں عذر ہوتا ہے جی کھانے پینے کا سسٹم ہی کو نہیں، کی نمازاں پڑھیے تو کی کریے. آپ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہسٹری کو دیکھیں تو ان کی والدہ بہت غریب تھی، ان کے پاس اور کچھ نہیں تھا سوائے بیٹے کے. تو کہا دنیا جہاں تحفے لے کے جا رہی ہے، میں اپنا بیٹا اٹھاتی ہوں اور حضور کی جھولی میں جا کے رکھ دیتی ہوں، یہ حضور کی خدمت کرے گا، اس پر اللہ مجھے اجر دے دے گا. تو یہ وہ انس ہے کہ جس نے حضور کی 10 سالہ خدمت کی تھی. ایک ماں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا کہ نہیں حضور کے لیے. یہ والدین کو کردار ادا کرنا پڑے گا تب جا کر کے کامیابیاں ملیں گی. والدین یہ سمجھیں کہ میں نے اولاد پیدا کر لی ہے، اب اسے وہ تربیت ملتی رہے گی، میں نے پرائیویٹ سکول سسٹم کے حوالے کر دیا، مہینے بعد میں فیس دے دیتا ہوں، یہ اچھا انسان بن جائے گا. یہ آپ کا وہم ہے، یہ خام خیالی ہے. آپ ان سکولوں کا اگر وزٹ کریں تو یہ محض ڈگریاں دیتے ہیں یا آپ کی اولاد کو تربیت نہیں دیتے. اگر آپ اپنی اولاد کو ٹائم نہیں نہ دے سکتے تو یہ مت سمجھیں کہ سکول کا استاد آپ کے بیٹے کی تربیت کے لیے ٹائم دے گا. یہ جھوٹ ہے. آپ مخلص نہیں ہیں. 24 گھنٹوں میں 30 منٹ آپ اپنی اولاد کو نہیں دے پاتے. آپ نے کیا کردار ادا کیا؟ قیامت والے دن کیسے ایک قدم اٹھا سکیں گے جب آپ کا بیٹا آپ کا کروان پڑے گا اور اللہ کہے گا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ جب حضور نے کہہ دیا تھا کہ تم میں سے ہر والدین ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. سیدنا انس کو حضور نے دعا دی اور کہا تھا اللہم بارک لہ فی عمرہ، اے اللہ اس کی عمر میں برکت دے دے. 120 سالہ گزارے تھے حضرت انس، اور کہا اللہ اس کی اولاد میں برکت دے دے. اولاد بھی 100 سے زائد تھی، اور کہا اللہم بارک لہ فی مالہ، اللہ اس کے مال میں برکت دے دے. حضور کی دعاؤں کا اتنا اثر تھا کہ لوگوں کا باغ سال میں 1 بار پھل دیتا تھا، انس بن مالک کا باغ جو تھا وہ سال میں 2 بار پھل دیا کرتا.
حضور نے دعائیں کی ہیں، ان دعاؤں کے اندر کنجوسی نہیں کرنی چاہیے کہ میں نے ابھی نماز میں دعا کیا تو دوبارہ کیسے دعا کروں. نہیں، دعا ایک بہترین ہتھیار ہے. آپ راتوں کو اٹھیں، دن کو، جس وقت بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے آپ اپنی اولاد کے لیے درد دل کے ساتھ دعا کریں. دعا سے اللہ تعالیٰ حالات کو بدلتا ہے، معاملات کو بہتر کرتا ہے، اس کے اندر آسانیوں کو پیدا کرتا ہے. اسی طرح تیسری بات کہ والدین کو اپنی اولاد کے لیے ایک عملی نمونہ پیش کرنا چاہیے، اپنا عملی کردار پیش کرنا چاہیے. عملی کردار اگر والدین پیش نہیں کریں گے تو اولاد کبھی بھی تربیت کو حاصل نہیں کر سکتی. یہ سمجھنا کہ میں کچھ بھی نہ کروں اور میری جو اولاد ہے وہ وقت کی بہت بڑی نیکو پاک بن جائے، یہ بالکل ایسا نہیں ہو سکتا. والدین کو کردار ادا کرنا پڑے گا، والدین کو خود آگے قدم اٹھانا پڑے گا، تو تب جا کر کے اولاد میں بہتریاں پیدا ہوتی ہیں. آپ امام بخاری رحمہ اللہ کو پڑھیں، وقت کا محدث اور امام بخاری نے صحیح بخاری ایسے نہیں لکھی. باپ نے ان کی انگلی کو پکڑ پکڑ کے صحیح محدثین کی کلاسوں میں بٹھایا. ذرا امام شافعی کو پڑھیں جا کے، ان کی ماں فجر کے وقت ان کو اٹھاتی تھی اور اٹھا کر کے لا کر اتنی دور مسجد کے اندر، کلاس کے اندر، فجر سے پہلے ان کو جا کے چھوڑ کے آیا کرتی تھی. یہ والدین نے کردار ادا کرنا ہوتا ہے، تب جا کر کے اولاد کے اندر بہتری پیدا ہوتی ہے. یہ سمجھنا کہ ہمارا کوئی کردار نہیں ہے اور ہم نے کیا کر رکھا ہے. باپ ہے تو اس نے سمجھا ہوا ہے کہ میں تو بس کمائی کا ایک جانور بنا ہوا ہوں، صبح نکل جاؤں شام کو آ جاؤں، بس پیسے دے دوں، اس کے علاوہ تو میری کوئی ذمہ داری بنتی نہیں. اور ماں نے کہا کہ میں بس کیا کر سکتی ہوں، میں نے پیدا کر لیا ہے، اس کو روٹی پانی دے دوں گی اور جب زیادہ تنگ کرے گا تو موبائل یا ٹی وی سکرین کے سامنے بٹھا دوں گی. بس کردار ادا ہو رہا ہے. یہ خیانت ہے. گھر کے اندر ایک ماں کا بھی کردار ہے اور ماں مسئولہ ہے، اس سے سوال کیا جائے گا کہ تو نے خامند کی اولاد میں کیوں خیانت کی؟ تیرا حق تھا اس کی تربیت کرتے. یہ ماؤں کا کردار کیسے ہے کہ سکول جانے سے پہلے 1 گھنٹہ اٹھ کے بچے کی یونیفارم تیار کر دے گی، کھانا تیار کر دے گی اور لنچ باکس تیار ہو جائے گا، لیکن فجر کی نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھا سکتی؟ دنیا کو مقدم کیا ہوئے اور دین کو ہم نے بالکل ایک سائڈ پہ لگا دیا ہوگا. جب یہ کردار پیش کریں گے تو میرے بھائی پھر انسان یہ مت سمجھے کہ میری اولاد میں بہتری آئے گی اور میری اولاد میرے لیے نیکوکار بن جائے. اگر ایسے اولاد پیدا کرنی ہے تو یہ اولاد تو ڈنگر اور جانور بھی پیدا کرتے ہیں. اپنی اولاد میں اور جانوروں کی اولاد میں فرق پیدا کریں. بچے وہ بھی جان رہے ہیں، کھلاتے وہ بھی ہیں، کھانا ان کو بھی مل جاتا ہے، کھانا ہمارے بچے بھی کھاتے ہیں. جانور اور اس کی اولاد کا یہی کام ہے، کھانا کھاتا ہے سو جاتا ہے، کھانا کھاتا ہے سو جاتا ہے. ہمارا بھی یہی کام بتاؤ. کیا فرق کیا ہم نے اولاد، اپنی اولاد میں اور ایک جانور کی اولاد میں؟ کیا فرق کیا ہم نے؟ جانور کی اولاد بغیر تربیت کی ہوتی ہے، جبکہ انسان کی جو اولاد ہوتی ہے وہ تربیت یافتہ ہوتی ہے. لیکن آج کے معاشرے میں آپ دیکھ لیں بہت کم فرق رہ گیا، بہت کم فرق رہ گیا. تو اس لیے حضرات ان چیزوں کے اوپر توجہ دیں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور ان معاملات کی طرف توجہ دیں کہ ہمارا کردار کیسے ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بیٹے، تمہاری اولاد اگر 7 سال کی ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم دینا شروع کر دو، اور اگر وہ 9 سال کو پہنچ جائے تو نماز کا نہ صرف حکم دو، نام پڑھنے پر انہیں سزا بھی دیا کرو. کام پہ نہ جائے، ٹیوشن پہ نہ جائے، سکول پہ نہ جائے، آپ ان کی بے عزتی کرتے ہیں، آپ ان کی شترول کرتے ہیں. لیکن وہی بچہ مہینوں مسجد میں نہ جائے، قرآن سے لا تعلق ہو جائے، والدین کا سے بس نہیں ہوتے. اس پر انسان کی پوچھ پکڑ ہو گئی. ہماری اولاد کے معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ ناپاکی کا پتہ ہی نہیں، پلیدی کے بارے میں معلومات ہی نہیں، بغلوں کے بال کب صاف کرنے ہیں، کب پلیدی سے انسان کو نجات ملے گی، پتہ ہی نہیں ہے. اور حدیث کے الفاظ ہیں ایک بندہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوا اور اس کو 100 کوڑے سزا سنائی گئی اور وہ رویا دھویا اللہ مجھے معاف کر دے. اس کے 10 کوڑے معاف ہوئے، پھر اس نے رونا شروع کر دیا، 10 اور معاف ہوئے. معاف ہوتے 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 99 کوڑے 100 میں سے معاف ہو گئے، 1 کوڑا اللہ نے معاف نہیں کیا. اور حدیث کے الفاظ ہیں ایک کوڑا جب اس کو پڑا
ملیت قبرہ بالنار، اس کی قبر آگ سے بھر گئی. اور پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ ایک کوڑا معاف کس وجہ سے نہیں ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وجہ سے اس کو یہ ایک کوڑا معاف نہیں ہوا کہ اس نے ایک نماز حالت ناپاکی کے اندر پڑھی، پلیدگی کی حالت میں اس نے نماز پڑھی، بغیر وضو کے نماز پڑھی. ہمارے کتنے ایسے بچے ہیں جن کو غسل کا پتہ نہیں ہے، والدین سارا کچھ سکھا دیتے ہیں اور شرعی معاملات میں آ کر کے شرم آتی ہے ان کو کہ میں بچوں کو اپنے بیٹے کو سکھاؤں گا تو معاملہ یہ ہو جائے. آپ نہیں نا سکھا رہے، معاشرہ ان کو غلط طریقے سے سکھا رہے. آپ موبائل ان کو دے دیتے ہیں نا، لو بیٹا، تو موبائل سے پھر وہی کچھ سیکھیں گے جو آپ نہیں سکھانا چاہتے. اللہ کی قسم یہ اولاد کی تربیت اور اولاد کو صحیح معنوں میں مہذب بنانا یہ وقت کی اہم ترین ذمہ داری ہے. میں انہی باتوں پہ اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.